क्या आप यकीन करेंगे کہ بخارا کے تاریخی شہر میں ایک ایسی تقریباً 300 سال پرانی مسجد موجود ہے جس کے سامنے بظاہر 40 ستون دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف یہ 20 ہیں۔ یہ ہے بخارا کی مشہور بولو ہوس جامع مسجد جو تاریخی قلعے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ اس مسجد کے یہ شاندار لکڑی کے ستون، خوبصورت نقش و نگار اور سامنے موجود حوض اسے بخارا کی منفرد مساجد میں شامل کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم جانیں گے اس تاریخی مسجد کی مکمل کہانی اور اس کے حیران کن راز۔ السلام علیکم، آج میں موجود ہوں ازبکستان کے تاریخی شہر بخارا میں اور ایک ایسی خوبصورت مسجد کے سامنے جسے دیکھتے ہی انسان کی نظر سب سے پہلے اس کے بلند نقش و نگار والے لکڑی کے ستونوں پر ٹھہر جاتی ہے۔ میرے سامنے یہ موجود ہے تاریخی عمارت بولو ہوس جامع مسجد، اسی کی طرف میں جا رہا ہوں اور وہ مسجد میں آپ کو آج پوری دکھاتا ہوں اور اس کی خوبصورتی، اس کے یہ مشہور 20 جو ہیں ستون لکڑی کے بنے ہوئے اور ان کے اوپر خوبصورت ڈیزائن۔ یہ مسجد 300 سال سے زیادہ پرانی ہے اور یہ مسجد بخارا کی اسلامی تاریخ، فن تعمیر اور یہاں کے حکمرانوں کے دور کی ایک انتہائی خوبصورت یادگار ہے۔ آئیے میرے ساتھ آج اس خوبصورت مسجد کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کی تاریخ جانتے ہیں۔ دوستو، بولو ہوس جامع مسجد 1712 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بخارا کے قدیم قلعے کے بالکل سامنے تعمیر کی گئی ہے، یعنی ایک طرف بخارا کے حکمرانوں کا تاریخی قلعہ اور دوسری جانب یہ خوبصورت جامع مسجد۔ بولو ہوس جامع مسجد نے بخارا کے حکمرانوں اور شہر کے مذہبی و معاشرتی ماحول میں اہم مقام حاصل کیا اور بعد کے دور میں بھی جمعے کی نماز کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ آج 3 صدیاں گزرنے کے باوجود اس مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے معمار اور کاریگر لکڑی کے کاریگر رنگ و نقش و نگار اور تعمیراتی تناسب کے استعمال میں کتنے ماہر تھے۔ اس مسجد کا نام بولو ہوس کیوں رکھا گیا؟ وسطی ایشیا خصوصاً بخارا ایسے شہروں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پر مصنوعی حوض صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ تاریخی طور پر پانی ذخیرہ کرنے اور مقامی آبادی کو پانی فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ بولو ہوس کے سامنے موجود یہ حوض بھی مسجد کے تاریخی مجموعے کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ جہاں پانی بالکل پرسکون ہو تو مسجد کے لکڑی کے ستون اس میں منعکس ہوتے ہیں اور وہ 20 کی بجائے 40 نظر آتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں مسجد کے اندر اور اس کے اندر کی خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے یہ کس قدر خوبصورت مسجد ہے۔ تو چلیں اندر کی انٹری لیتے ہیں۔ بس ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو مسجد کے آداب کو ملحوظ نظر رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ان کے سر کور اور جسم کو بھی لباس پورا دیا گیا ہے کہ بھی پورا ڈریس کوڈ یہی ہے کہ بھی پورا لباس پہن کر ہی آیا جائے۔ اچھے اندر سے خوبصورت نقش نگاری ہے اور یہ مسجد اس طرز پر بنائی گئی ہے جیسے کہ وسطی ایشیا کے، سینٹرل ایشیا کے اکثر کنٹریز ہیں نا، کولڈ ہیں، سرد ہیں، بہت سردی پڑتی ہے، تو اس کو نظر رکھتے ہوئے کہ اندر کا ماحول بالکل گرم ہو سکتا ہے سردیوں میں یہ مسجد اندر سے بالکل گرم ہوتی ہے۔ چاروں طرف سے اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ سردی کے سیزن میں کم سے کم سردی آپ کو محسوس ہو، اور اسی طرح گرمیوں کے لیے باہر سمر میں وہ ستونوں کے ساتھ ایک جو برآمدہ سا بنایا گیا ہے بڑا ہی خوبصورت، وہاں کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے نا 1712 کے تعمیراتی مرحلے سے بعد کا، اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ باہر کی طرف مینار لگائے ہیں۔ اندر کی خوبصورتی تو بے شمار یہاں کے دیکھیں، اکثر مسجدوں میں میں نے گیا ہوں تو یہ اوپر کے گنبد کے اندر کے نقش نگاری، کلر اور کیا ہی خوبصورت انداز سے یہ بناتے ہیں مسجد۔ اس مسجد یہ اتنی بڑی نہیں ہے، اس میں 500 سے 1000 بندے آگے اندر باہر ملا کے پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے مگر بہت ہی خوبصورت، اور یہاں تک کہ یہ نیلے رنگ کی یہاں پہ یہ جو کندہ کاری کی گئی ہے، تو یہ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ اگر آپ اسلامی آرکیٹیکچر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بولو ہوس مسجد کو صرف دور سے دیکھ
دور سے دیکھ کر آگے نہ بڑھیں، اس کے ستونوں، اس کی چھت اور اندرونی حصے کو قریب سے ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والی یہ مسجد ہے۔ اس کے اندرونی انفراسٹرکچر، آرکیٹیکچر کا انداز 18ویں صدی کے وسطی ایشیائی طرز تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں لکڑی صرف چھت کو سہارا دینے کے لیے استعمال نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک فن پارے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ باہر کے یہ ستون اور یہ لکڑی کا برآمدہ، اوپر کی چھت اور یہ لکڑی کے ستون، یہ لکڑی کے ستون ہیں، یہ سیمنٹ کے نہیں ہیں، یہ کنکریٹ کے نہیں ہیں، یہ لکڑی کے اتنے لمبے ستون، اور پھر ان کی نیچے کی خوبصورتی اور اوپر کی خوبصورتی نے اس کے رنگ کو مضبوطی میں بھی، اور یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ تو ستونوں کی کاروائنگ، اوپر کے ڈیکوریشن، رنگوں کا استعمال اور چھت کے انٹریکچوئل پیٹرن مل کر ایک ایسی فضا پیدا کرتے ہیں جو بخارا کی تیسری تاریخی عمارتوں سے بھی اسے ایک الگ شناخت دیتے ہیں۔ یہ ہے بولو مسجد، بولو حوض جامع مسجد بخارا۔ بخارا کا پورا تاریخی مرکز عالمی سطح پر غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور اس کو یونیسکو ہیریٹیج سینٹر آف بخارا کی، ویسے تو اب بخارا کی بہت سی لوکیشنز جو ہیں نا یونیسکو ہیریٹیج میں درج ہیں، اور یہ مسجد بھی خاص طور پر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ مانی جاتی ہے۔ اور بولو حوض مسجد اس تاریخی شہری ماحول کا حصہ ہے۔ یونیسکو کے ریکارڈ میں بھی بولو حوض ماسک اس کی ہیریٹیج پراپرٹی سے منسلک تاریخی مقام کے طور پر درج ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بخارا میں آپ کو تاریخ کسی ایک عمارت میں نہیں ملتی، یہاں مسجدیں، مدارس، مینار، بازار، حوض اور قلعے مل کر ایک مکمل تاریخی شہر کی کہانی سناتے ہیں، اور بولو حوض مسجد اس کہانی کا ایک بہت خوبصورت باب ہے۔ دوستو، میرے لیے بولو حوض جامع مسجد کی سب سے خاص چیز صرف اس کی 300 سال سے زیادہ پرانی تاریخ نہیں، بلکہ اس کی سادگی اور خوبصورتی۔ دیکھیں کس قدر آپ کو خوبصورت یہ مسجد لگ رہی ہے، اور یہ مینار کیا ہی سادہ اور خوبصورت، اور یہ پھر سامنے پانی کا حوض، تو بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے۔ سامنے پانی کا یہ پرسکون حوض ہے، اس میں چھلکتے لکڑی کے ستون ہیں، پورے رنگین اور نقش و نگار سے مزین چھت ہے، ایک طرف مسجد کا مینار اور سامنے صدیوں پرانا قلعہ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ۔ یہ سب چیزیں مل کر بولو حوض مسجد کو بخارا کے یادگار مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بخارا ازبکستان آئیں تو یہ قلعہ دیکھتے ہوئے اس مسجد کو بالکل نظر انداز نہ کریں، کچھ وقت یہاں خاموشی سے گزاریں، حوض کے کنارے سے مسجد کو دیکھیں اور خوبصورت لکڑی کے ستونوں کو نیچے جا کر کاریگری کو قریب سے محسوس کریں۔ اگر آپ کو میری یہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بخارا کے کسی اور خوبصورت تاریخی مقام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔